اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا منفرد علمی سفر پر لے جا رہے ہیں جہاں قرآن، حدیث، تجزیہ، تبصرہ، تحقیق، تاریخ اور عقیدے کے چراغ ایک ساتھ روشن ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب کا تعارف ہے جو صرف ایک تصنیف نہیں بلکہ ایک فکری سنگ میل ہے، اور ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے جو اپنی علمیت، تحقیق اور قرآن فہمی کے باعث علمی دنیا میں خاص مقام رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی کی، جن کا تعلق پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے حسین شہر اسکردو سے ہے۔ انہوں نے قم المقدس، ایران میں واقع بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ سے تفسیر، حدیث اور قرآنی علوم میں تخصص حاصل کیا، اور قرآن مجید کے سماجی و تہذیبی پہلوؤں پر اعلیٰ تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ علامہ بشوی محض ایک محقق نہیں بلکہ ایک فکری معمار اور انقلابی سوچ ہیں۔ انہوں نے تفسیر، حدیث، کلام، سماجیات اور تقابلی موضوعات، علوم قرآنی اور عصری چیلنجز جیسے موضوعات پر گراں قدر تصانیف پیش کیں، اور ان کے مضامین دنیا کے 20 زبانوں میں ترجمہ ہو کر علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ متعدد بین الاقوامی کانفرنسز، جامعات اور علمی مجالس میں شریک رہے، جہاں ان کی فکر، استدلال اور قرآن فہمی نے اہل دانش کو متوجہ کیا۔ آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں وہ ہے غدیر کا قرآنی تصور اہل سنت تفاسیر کی روشنی میں۔ یہ کتاب صرف شیعہ سنی مکالمے کی بنیاد نہیں رکھتی بلکہ ایک تحقیقی معیار قائم کرتی ہے۔ یہ کتاب امام علی پژوہی، اصفہان، ایران کے تحت منعقدہ قومی مقابلے میں پیش کی گئی۔ ماہرین نے اسے تحقیقی دقت، علمی پختگی اور موضوعاتی گہرائی کی بنیاد پر نمایاں قرار دیا، اور علامہ بشوی کو عالم اسلام کے 25 ممتاز محققین کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ایران کے سب سے زیادہ معتبر اور مقبول ناشر بوستان کتاب کی طرف سے یہ کتاب زبان فارسی میں چھپ چکی ہے۔ ایرانی وزارت ثقافت اور ارشاد اسلامی کی طرف سے سند اور نقد انعام سے نوازا گیا۔ یہ کتاب 4 مفصل ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب آیات ولایت، احادیث اور تفسیری اقوال کا تحقیقی جائزہ، خصوصاً امام علی علیہ السلام سے متعلق آیات کی لغوی و اصطلاحی تحقیق اور تفاسیر اہل سنت کی روشنی میں مدلل تجزیہ، دیگر نظریات پر تحقیقی تبصرے، شبہات اور اشکالات کا علمی جواب۔ دوسرا باب آیہ تاریخ، آیہ نصب، آیہ ابلاغ جیسے بنیادی موضوعات، سبب نزول، شان نزول، امامت علی علیہ السلام اور قرآن میں قیادت بعد از نبوت کے دلائل اور دیگر نظریات، اقوال، اشکالات اور سوالات کا مفصل جائزہ۔ تیسرا باب اعلان غدیر اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بعد اترنے والی آیات کا تفصیلی اور بے طرفانہ جائزہ، اشکالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں اعلان کے بعد انکار ولایت اور منکرین غدیر کی مذمت میں اترنے والی آیات کا اہل سنت تفاسیر اور مفسرین کی نگاہ سے مکمل علمی تحقیقی جائزے، تبصرے، سوالات اور شبہات کا مفصل جواب ہے۔ یہ کتاب اب تک اردو، عربی، فارسی، انگریزی، روسی، فرانسیسی، ہسپانوی، پرتگالی، سواحلی، انڈونیشی، آذری، بلتی، سندھی، بروشسکی، تاجکی، ہندی، بنگالی میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور دیگر بعض زبانوں میں ترجمے کا عمل جاری ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غدیر کا پیغام اب ایک عالمی علمی تحریک میں ڈھل چکا ہے۔ سامعین محترم، یہ کتاب صرف مطالعے کی نہیں بلکہ ایک دینی، ایمانی اور تبلیغی ذمہ داری ہے، کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو موجود ہیں وہ پیغام غدیر ان تک پہنچائے جو غیر حاضر ہیں۔ اسی طرح حکم دیا گیا، وَالْوَالِدُ وَالْوَلَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام غدیر اور ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قیامت تک اپنی نسل اور فرزندوں میں منتقل کرے اور اس معنوی وراثت کو اپنے فرزندوں تک پہنچائے۔ ایسا کرنا اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غدیر کو جاننا، سمجھنا اور پھیلانا ہر عاشق رسول و آل رسول پر واجب ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ کتاب ایک ایسا ذریعہ ہے جو علم، عقل اور ایمان تینوں کو ایک ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ اگر آپ امامت و ولایت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غدیر کا پیغام ایک علمی دلیل کے ساتھ دنیا تک پہنچے، تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آئیے علم کے اس نورانی قافلے کا حصہ بنیں۔ علامہ ڈاکٹر یعقوب بشوی کی اس فقید المثال تصنیف کو پڑھیں، سمجھیں اور امت تک پیغام غدیر کو پہنچائیں۔